جنت کی ایک لڑکی ہے جس کا نام لائبہ ہے، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ خود جنت کی حوریں بھی اس پر عاشق ہیں، اس کو دیکھتے تو کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ اب یہ مجھے صحیح مسلم صحیح بخاری میں مل جائے گی لائبہ؟ نہیں، یہ صحیح مسلم صحیح بخاری میں نہیں ہے، نہیں، قرآن میں بھی نہیں ہے، یہ دیکھو نا، رسول نے بھی نہیں بتایا۔ رسول نے نہیں بتایا تو میں اپنے آپ لگوایا؟ رسول نے بتایا لائبہ ہے۔ ہاں، انہیں کی تو بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی بتا رہا ہوں۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ایک لڑکی ہے جس کا لائبہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ جنت کی خود حوریں بھی اس پر عاشق ہے۔ ہاں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ راوی کون ہے سر؟ تو میں یاد کر کے تو نہیں بیٹھا ہے کون تھا۔ ٹھیک، اچھا، جنت کی لڑکی 130 فٹ لمبی، اس کے سر کے بال سر سے پاؤں تک ہوتے ہیں، مطلب وہ بھی 130 فٹ لمبے ہیں۔ اس لڑکی میں نور ہے، خوشبو ہے، چمک ہے، مہک ہے۔ ایک بال توڑ کر زمین پر رکھو تو زمین سے آسمان تک نور ہی نور پھیل جائے، خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے۔ ہاں، یہ بھی سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کی مسکراہٹ آپ نے کہا اوئے ہوئے، اگر وہ دنیا میں ہوتی تو میں اسے دیکھ کر ہی فوت ہو جاتا، اللہ نہ کرے سارا سب مر جاتے اچھا، اگر وہ ایک مسکراہٹ یعنی آسمان پہ بیٹھ کے نیچے والوں کو دکھا دے، کلیجے پھٹ جائیں۔ تو یہ بھی صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم صحیح بخاری میں۔ یار اتنے صحیح مسلم بخاری تو بخار کے تو چڑھ گیا، کتنی حدیثیں ہیں، لگتا ہے تو میرے سے تو زیادہ ہی متاثر ہو گئے ہیں۔ اب جناب علمی پوائنٹ نمبر 9 جو اکثر لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لائبہ کے بارے میں۔ ہاں، اچھا، یہ ارشاد بھٹی صاحب کی دریافت ہے، میں نے یہ کلپ نہیں دیکھا ہوا تھا۔ ہاں، یہ بھٹی صاحب نے لائبہ حور سے متعلق کلپ دیکھا طارق جمیل صاحب کا، اور اس سے متعلق انہوں نے وہاں پر سوال کیا۔ اب وہ جو نقشہ انہوں نے کھینچا وہ میں تو نہیں کھینچ سکتا، وہ یا تو بھٹی صاحب کھینچ سکتے ہیں یا طارق جمیل صاحب۔ اس پہ طارق جمیل صاحب سے انہوں نے کیٹاگوریکلی پوچھا کہ کیا یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے؟ طارق جمیل صاحب کا کانفیڈنس آسمانوں پہ ہے، کہتے ہیں ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ توبہ 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 توبہ، استغفر اللہ۔ پھر انہوں نے پوچھا بخاری مسلم میں ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ساری حدیثیں کو بخاری مسلم میں تو نہیں ہوتی۔ اور بھائی پھر انہوں نے ساری جو کتابیں بتائی ہیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تو بھائی ان 6 کتابوں سے وہ لائبہ دریافت تو کرنی تھی نا۔ ان کو بھی پتا تھا وہاں کوئی نہیں لکھی ہوئی ہے، یہ صوفیوں کی کتابوں میں ہے یا ان محدثین کی کتابوں میں ہے جو صوفیوں سے متاثر تھے۔ اب اس کے آفٹر شاکس آ رہے تھے، ہر طرف لائبہ لائبہ ہو رہی تھی۔ طارق جمیل صاحب نے اگلے دن کلپ بنا دیا لائبہ کے اوپر، اور انہوں نے اپنے موبائل میں کہا کہ میں نے لائبہ جو ہے وہ ڈھونڈ لی ہے، اور وہ انہوں نے عربی میں پڑھ کے بتایا۔ اس کے باوجود طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ کو توبہ کی توفیق نہیں ملی کہ جھوٹی روایت کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا، جھوٹی روایت کو۔ پہلی بات ہے کہ لائبہ ورڈ تو کسی حدیث کے اندر آیا نہیں ہے، پہلا جھوٹ۔ اور جو یہ پبلک کے اندر لائبہ لکھا جاتا ہے نا، لام اور الف اور حمزہ اور با اور ہا، یہ تو عربی کا ورڈ بھی نہیں ہے، عربی سے ہی نکالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے پیاسی لڑکی، اور اگر عین سے لکھا جائے لاعبہ تو اس کا مطلب ہے کھیل کود کرنے والی لڑکی، وہ عربی کا لفظ ہے۔ لیکن حور نہ لائبہ ہے نہ لاعبہ ہے، حور جس کا ذکر ہے اس جعلی روایت میں وہ ہے لعبہ، لام کے اوپر پیش ہے عین، با اور تا، اور وہ وقف ہو کر ہا بن جائے گی لعبہ۔ تو آڈی لائبہ میں لبی ہے اور لوبا نکلی ہے۔ لو سامو تسی لب دے رہے ہو۔ اب وہ حدیث پڑھ رہے ہیں اور عربی بھی اس کی غلط پڑھ رہے ہیں۔ میں عربی کی غلطی نہیں نکال رہا، ہو سکتا ہے لوگ کہیں جی غلطیاں نکال رہا ہے، کم از کم لفظ تو صحیح بتائے نا کہ یہ ورڈ موجود ہی نہیں ہے، وہ لعبہ ورڈ تھا۔ اور وہ جو روایت ہے وہ بھی جعلی روایت تھی۔ میں نے کم از کم 1 گھنٹہ لگایا اس کی پوری سند کو چیک کرنے کے اوپر۔ اس کے بعد مجھے کافی لوگوں نے ای میلز بھی بھیجی، لیکن میں آلریڈی اس پہ کام کر چکا تھا۔ پہلے تو میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ابن قیم کی بک کے اندر سے میں نے یہ لیا ہے، تو میں نے وہ اب لائبہ لکھ رہا ہوں تو وہ تو نکلنا ہی نہیں تھا اس طریقے سے، ظاہر ہے۔ پھر طارق جمیل صاحب کی جب میں نے وہ عربی سنی تو میں نے اس کے الفاظ مکتبۃ الشاملہ میں ڈال کے وہ روایت نکالی، تو وہ 2 کتابوں میں نکلی۔ بیسیکلی وہ ایک ہی کتاب میں ہے، اسی سے ہی سب نے نقل کیا ہے۔ امام ابن ابی دنیا المتوفا 281 ہجری، انہوں نے کتاب لکھی ہے صفت الجنہ، جنت کی صفات کے اوپر، اس میں یہ روایت لے کر آئے ہیں، اور انہی سے پھر نقل کی ہے ابن قیم نے، المتوفا 751 ہجری۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، امام ابن ابی دنیا نے جو کچھ لکھا وہ کچھ طارق جمیل صاحب نے جو بیان کیا وہ کچھ اس میں وہ لکھا بھی نہیں ہوا،
اس میں تو لکھا ہے کہ لعبہ ایک حور ہے جس پہ باقی حوریں رشک کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر تجھے لوگ دیکھ لیتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہوتے تیرے حصول کے اندر. بس اتنا لکھا ہوا ہے. اور یہ بھی نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے. ابن مسعود کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا ہے, نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے, یہ ابن مسعود کا قول ہے. اس سے اگلی بات, یہ روایت ایسی روایت ہے جس میں 2 مجہول راوی ہیں, عبید اللہ اور موسیٰ, نامعلوم راوی ہیں, محدثین ان کو جانتے ہی نہیں ہیں, نامعلوم. اور اس سے بڑی بات, ابن مسعود سے جو بندہ روایت بیان کر رہا ہے حسان بن عطیہ المتوفا 121 ہجری, اکثر محدثین کے نزدیک وہ تبع تابعی ہے. البتہ بعض نے اسے تابعی کہا اور صرف ایک صحابی سے اس کی سماعت ہے, ابو امامہ باہلی سے, اور وہ بھی اس لیے کہ وہ 86 ہجری میں 106 سال کی عمر میں صحابی فوت ہوئے. وہ فوت کافی لیٹ ہوئے تھے تو ان کا زمانہ پایا ہے حسان نے. باقی حسان کی حدیثیں بخاری مسلم میں موجود ہیں, ابو داؤد ترمذی میں. یہ کبھی بھی کسی صحابی سے روایت نہیں کرتا, ہمیشہ بیچ میں کوئی بندہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا زمانہ بعد کا ہے. اور ابن مسعود 33 ہجری میں فوت ہو گئے تھے حضرت عثمان کے دور میں. اس وقت حسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا. لو سامو, منقطع روایت. ابن مسعود تو 33 ہجری میں فوت ہوئے نا, حضرت ابو ہریرہ 59 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, ان سے اتنے بعد. ان سے بھی سماع ثابت نہیں ہے حسان کا, ان سے بھی سماع ایک تابعی کے تھرو ہوتا ہے. اس سے بھی لیٹ فوت ہوئے ابن عباس 63 ہجری میں, ان سے بھی سماع ثابت نہیں ہے. ان سے بھی لیٹ فوت ہوئے 74 ہجری میں عبداللہ بن عمر بھی اور عبداللہ بن عمر بھی. ان دونوں سے جو روایتیں یہ راوی بیان کرتا ہے نا, وہ تابعی کے تھرو کرتا ہے. ہاں 86 ہجری میں ابو امامہ باہلی جو سب سے لیٹ فوت ہونے والے صحاب میں سے تھے, ان سے ایک آدھ روایت اس کی ملتی ہے. باقی تو اس کی تمام روایتیں تابعین سے ہیں, صحابہ کرام سے اس کی کوئی روایت نہیں ہے سوائے ایک صحابی کے. اور ابن مسعود سے تو تصور بھی نہ کریں, اس وقت تو یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا. یہ جعلی روایت, ایک لوبا لبی, ہاں لوبا لبی, وہ بھی لائبہ نہیں نکلی نہ لائبہ نکلی, تو روایت بھی جعلی نکلی. اب ظلم نہیں ہے. ہم یہ سارے حوالے لگائیں گے. ابن قیم کی کتاب اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے, اردو ترجمہ بھی لگا دوں گا. ابن قیم نے ساتھ ایڈ کیا ہوا ہے وہ والا جملہ جو طارق جمیل صاحب نے بولا, لیکن وہ بھی ویسے نہیں ہے جتنا انہوں نے اس کو گلیمرائز کر کے بیان کیا. اس میں صرف یہ ہے کہ اگر اہل جنت کے لیے موت مقدر ہوتی تو جنتی اس کو دیکھ کر مر جاتے, لیکن اہل جنت نہیں مریں گے کیونکہ جنت میں موت نہیں ہے. بس یہ لکھا ہوا ہے. باقی وہ جتنا انہوں نے نقشہ کھینچا ہے وہ بھی نہیں. اور یہ بھی جو لکھا ہے یہ بھی ایک صوفی کا قول لکھا ہوا ہے, یہ ابن مسعود کا بھی قول نہیں, یعنی یہ اس سے بھی گئی گزری چیز ہے. اب میں طارق جمیل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو آپ نے حور کے اوپر بیانیہ گھڑا ہے نا, اس کو واپس لے لیں. اور بار بار ارشاد بھٹی صاحب نے آپ کے اوپر جو حجت تمام کی کہ کیا رسول اللہ نے فرمایا تھا, تو آپ بار بار اتنے وثوق سے کہتے رہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. توبہ توبہ, اللہ سے ڈر جائیں, یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. ہاں جی. اور بخاری اور مسلم میں یہ حدیث مولا علی نے روایت کی ہے. اور ایک اور حدیث ہے وہ بھی مولا علی سے ہے علیہ السلام, وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. جب مولا علی اپنی فوج کو نہروان کے لیے خوارج کے خلاف قتال کے لیے لے کر جا رہے تھے تو ان کا موریل بلند کرنے کے لیے انہوں نے خوارج کے خلاف قتال کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے فضائل بیان کیے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فضیلتیں بیان کی تھیں جو لوگ خوارج کو قتل کریں گے جنگ صفین سے واپسی پہ جنگ نہروان کی طرف جاتے ہوئے. اس میں الفاظ ہیں, مولا علی کہتے ہیں مجھے آسمان سے زمین پر گرنا تو گوارا ہے, یعنی میرا ایک ایک ریشہ الگ ہو جائے. کتنی تکلیف والی چیز ہے اگر کسی کو آسمان سے زمین پہ گرایا جائے. یہ تکلیف تو میں برداشت کر لوں گا, لیکن میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میں رسول اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہوں جو میں نے خود ان سے نہ سنی ہو. یعنی حدیث غلط بیان کرنا یا نبی اسلام کی طرف جھوٹ بیان کرنا, اس کا جو عذاب ہے اس کی تکلیف اس سے زیادہ ہے کوئی آسمان سے زمین پر گر پڑے. اور طارق جمیل صاحب نے پورے دھڑلے کے ساتھ جی نبی اسلام نے فرمایا. یہ صحیح مسلم صحیح بخاری میں نہیں ہے, نہیں, قرآن میں بھی نہیں ہے, یہ دیکھو نا رسول نے بھی نہیں بتایا. رسول نے نہیں بتایا تو میں اپنے آپ لگوایا. رسول نے بتایا لائبہ ہے.
ہاں انہیں کی تو بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی بتا رہا ہوں. اچھا. نبی علیہ السلام نے تو کہیں بھی نہیں فرمایا تھا. ایک صحابی کی طرف منسوب تھا، وہ بھی منقطع روایت، جعلی روایت. چلیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کے بعد وہ توبہ کر لیں گے. ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں، ان کو رجوع کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ویڈیو آنی چاہیے نا. ہاں جہاں وہ ہماری غلطیاں ہائی لائٹ کرنے کے اوپر ہمیں بدتمیز کہہ رہے ہیں، تو جو آپ کی آخرت کی فکر میں ہے آپ میرا شکریہ ادا نہ کریں، اللہ سے تو اعلانیہ معافی مانگیں، کیونکہ آپ نے اتنے سال لوگوں کو لائبہ کے پیچھے لگا کے رکھا ہے. تو لائبہ نے کون نہیں لپی جائے، لوبا نکلی تو وہ بھی جیڑی نکلی وہ بھی کوئی نہیں نکلی. اچھا ان ساری باتوں سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ہم جاوید احمد غامدی صاحب یا ان کے متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں نعوذ باللہ کہ ہم حوروں کا انکار کریں، کیونکہ غامدی صاحب ان کے ماننے والوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ دنیا کی عورتیں ہی نا ڈینٹنگ پینٹنگ کے بعد آپ کے حوالے کر دی جائیں گی، کوئی حور لگ سے مخلوق نہیں ہے. ان کا یہ نظریہ بالکل قرآن و سنت کے منافی ہے، اور 1400 سال میں امت میں کبھی یہ والا عقیدہ نہیں رہا. آدھی بات درست ہے کہ جو دنیا کی بیویاں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ حوروں سے زیادہ خوبصورت بنا دے گا، یہ بات درست ہے. لیکن یہ کہنا کہ حور الگ سے کوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، صرف 2 کنزیکٹو صورتیں اگر آپ پڑھ لیں خود سے، مجھے بھی چھوڑ دیں غامدی صاحب کو بھی چھوڑ دیں، سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ، اس میں باقاعدہ حوروں کا بائی نیم ذکر ہے. اور سورہ الرحمن میں تو آیا کہ ان حوروں کو جنتیوں سے پہلے نہ کسی جن نے چھوا نہ کسی انسان نے. اس کے بعد اگر کوئی یہ رزلٹ نکالتا ہے کہ یہ دنیا کی عورتیں تھیں تو اپنے دماغ کا علاج کروائے، کیونکہ دنیا کی عورتوں کو تو چھوا ہے انسانوں نے بھی اور جنوں نے بھی. اللہ تعالیٰ حوروں کی یہ تعریف بیان کر رہا ہے کہ کسی انسان نے ان کو نہیں چھوا، ہاتھ تک نہیں لگایا، تو وہ الگ سے ایک مخلوق ہے. اور پھر صحیح بخاری میں تو کئی حدیث ہیں، اس میں واقعی بخاری میں حدیث موجود ہے کہ اہل جنت کا قد جو ہے وہ 60 ہاتھ ہو جائے گا. وہ طارق جمیل صاحب نے اس کی کیلکولیشن غلط کی ہے، چونکہ وہ 120-30 فٹ کہہ بیٹھے تھے تو ان سے غلطی ہوگی. ایک ہاتھ جو ہے وہ 1.5 فٹ کو کہا جاتا ہے. یہ فقہ کے بنیادی طالب علم کو بھی پتا ہے. وہ کہہ رہے تھے 25 انچ. 25 انچ نہیں ہوتا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ، وہ 18 انچ ہوتا ہے. آپ خود ناپ کے دیکھ لیں ہاتھ. طارق جمیل صاحب کا اپنا بھی 25 انچ نہیں ہوگا، جتنا بھی مرضی لمبا ہو جائے یہ 1.5 فٹ بنتا ہے. اس اعتبار سے 90 فٹ قد بنتا ہے ہر جنتی کا. اور ظاہر ہے اس میں اگر حوریں بھی ہوں گی 90 فٹ کی، تو یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے. یہ بھی لکھا ہے بخاری میں کہ ان کے جسم ایسے ہوں گے کہ اگر ان کی پنڈلی کھل جائے تو گوشت اور ہڈیاں تک نظر آئیں، بالکل ٹرانسپیرنٹ، جس طرح آپ کو ہالی ووڈ کی فلموں میں وہ کوئی سین دکھاتے ہیں نا. تو یہ ان کی خوبی کے طور پر بیان ہوا ہے. اور یہ بھی آیا بخاری مسلم میں کہ اگر وہ اپنا چہرہ کھول دیں تو جنت سے لے کر زمین تک پوری کائنات روشن ہو جائے اور خوشبو سے مہک اٹھے. یہ جنت کی ڈائنامکس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل میں کہے نا کہنے کہ جی ساڑی لائبہ جاندی رہی ہے تو باقیاں بھی جانی رہی ہیں. نہیں، بہت کچھ رکھا ہوا ہے اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے جنت میں اہل جنت کے لیے وہ کچھ رکھا ہے جو کسی نے تصور بھی نہیں کیا. سورہ السجدہ میں آیا کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے رکھی ہیں. یہ آیت تلاوت کر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پہ ان کا گمان بھی گزرا. وہ تو بہت نعمتیں ہیں، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. اس کا ذکر ہونا چاہیے. اللہ کے دیدار کے بعد ہر نعمت اس کے مقابلے پر کوئی حیثیت رکھتی نہیں ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو جنت میں ملنے والی ہے. اللہم اجعلنا منہم. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کا پڑوس، آپ علیہ السلام کی زیارت ہونا. جنت میں بہت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. حور تو اس میں سے ایک چھوٹی سی چیز ہے. بالکل بخاری میں موجود ہے کہ جنت کی حور کا جو دوپٹہ ہے وہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لہذا میں نے اس کو بیلنس کیا ہے. یہ نہ ہو کہ طارق جمیل صاحب کا رد کرنے کے چکر میں لوگ جو ہیں وہ حوروں کا انکار کرنا شروع کر دیں. میں نے دونوں طرف کی پکچر آپ کے سامنے رکھ دی، اور اس کے بعد میں طارق جمیل صاحب کے اوپر توبہ پیش کروں گا کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کریں جو ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی.